السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دی ہے۔ جی ہاں، اس کیس کے معاملے پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریزننگ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے معاملے کے اوپر، اور بالخصوص فیض حمید کو جس انداز میں کلین چٹ دی گئی ہے اس انکوائری کمیشن رپورٹ میں، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف سوالات اٹھائے ہیں بلکہ ایک بہت اہم آبزرویشن بھی عدالتی حکم نامے کا حصہ ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب فیض آباد دھرنا ریویو کیس پر سماعت مقرر ہوئی، تو جب ہیئرنگز چل رہی تھی تو اٹارنی جنرل فار پاکستان پیش ہوئے اور انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں پیش ہو کر یہ بتایا کہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے کہ انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا، اور اس کے اوپر کچھ ٹی او آرز بھی طے کیے گئے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور پھر ریٹائرڈ پولیس افسران پر مشتمل ایک 3 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا، اور پھر اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ مخصوص انداز میں جو ہے وہ پبلک ہوئی اور اس کے اوپر میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن آفیشیلی ابھی تک وفاقی حکومت نے اس رپورٹ کو پبلک کرنے کی منظوری نہیں دی۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس انکوائری کمیشن رپورٹ کے بعد جو ہیئرنگ کی، اس میں انکوائری کمیشن رپورٹ کو اس انداز میں مسترد کیا ہے کہ اس رپورٹ کے جو ٹی او آرز ہیں اس کے مطابق یہ رپورٹ مرتب نہیں کی گئی، یعنی انکوائری کمیشن رپورٹ کو ٹی او آرز کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انکوائری کمیشن نے محض ایک شخص کی کاغذ پر لکھی تردید پر انحصار کیا، اور کاغذ پر لکھی ہوئی تردید کس کی تھی؟ فیض حمید کو انکوائری کمیشن بلاتا رہا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد فیض حمید کو یہ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ایک کوشچنر بھیجا گیا، ایک سوال نامہ بھیجا گیا، اور بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی نوعیت کے سوالات بھیجے گئے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کمنٹ کیا اور یہ کہا کہ جی اس پورے معاملے میں جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہدایات تھیں وفاقی حکومت کی، اس وقت کے آرمی چیف کی، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی، اور اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ، یہ تمام 4 لوگ جو ہیں وہ اس معاملے پہ آن بورڈ تھے، تو اس لیے جو ہے یہ اس معاملے کے اوپر معاہدہ ہوا۔ سپریم کورٹ پہ واپس آتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 3 رکنی بینچ کا جو تحریری حکم نامہ ہے، اس میں انکوائری کمیشن کے اوپر مزید بات کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جو کمیشن ہے اس نے جرح کرنے کا موقع جو ہے وہ کسی بھی فریق کو نہیں دیا، اور اس وجہ سے کمیشن نے اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کر یہ اصرار کیا کہ ایک مخصوص شخص نے غلط کام نہیں کیا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ انکوائری کمیشن میں جو ہے وہ فیض حمید کو کلین چٹ دی گئی ہے، فیض حمید کو بچایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کمیشن رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے یکساں سلوک نہیں کیا گیا، کسی کا بیان حلفی جو ہے وہ لیا گیا تو کسی کو سوال نامہ بھیجا گیا، یعنی ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا تمام فریقین سے۔ فیض حمید کے حوالے سے یعنی ان کو کوشچنر بھیجا گیا، کچھ کو ذاتی حیثیت میں آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اس حکم نامے میں کہ انکوائری کمیشن کی غیر جانبداری جو ہے اس کا تاثر ابھرتا ہے۔ اس عدالتی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن رپورٹ ٹی او آرز کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ کمیشن نے مینڈیٹ سے باہر جا کر جو ہے وہ اپنا کام کیا، اور پھر اس کے بعد اس جو عدالتی حکم نامہ ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے انکوائری کمیشن رپورٹ کے بارے میں مزید یہ کہا ہے کہ کمیشن رپورٹ میں صوبائیت کی جھلک جو ہے وہ بالکل نظر آ رہی ہے، اور یہ صوبائیت کی جھلک جو ہے یہ در حقیقت جو ہے یہ ایک مایوس کن معاملہ ہے، اور پھر رپورٹ محض جلد بازی
میں مرتب کی گئی اور اس میں ٹھوس مواد نہیں ہیں، اور وفاقی حکومت کے حوالے سے کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا ہے کہ رپورٹ ٹھوس مواد سے خالی ہے، تحریک لبیک کے کسی فریق کا کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ٹی او آر میں یہ تھا کہ اس معاملے کے اوپر بھی جانچا جائے کہ جو فتوے ہیں وہ کیوں دیے گئے اور کس طرح دیے گئے، تو کمیشن نے تحریک لبیک کے کسی بھی ممبر کو بلا کر اس سے جو ہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی کوشچن نہیں پوچھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اس عدالتی حکم نامے میں کہ رپورٹ پبلک کی جائے گی یا نہیں، اٹارنی جنرل 2 ہفتوں میں وفاقی حکومت کا جواب جمع کروائیں۔ انکوائری کمیشن ممبران چاہیں تو وہ تحریری جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس معاملے پہ جمع کروا سکتے ہیں، اور انکوائری کمیشن ممبران چاہیں تو ذاتی حیثیت سے پیش ہو سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت انکوائری کمیشن رپورٹ کے اوپر اپنا جواب جمع کروائے۔ تو اب بینچ کی دستیابی کے بعد جو ہے وہ اس کیس پر سماعت جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ جو فیض حمید کو جو سوال نامہ بھیجا گیا، جہاں پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں ریلیونٹ کوشچنز نہیں تھے، یا کم از کم ان کوشچنز کے اوپر، جیسے سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں بھی کہا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس کے اوپر جرا تک نہیں کی گئی، کس گواہ نے یا کس شخص کو بلایا گیا گواہی کے لیے اور اس نے جواب جو ہے وہ اپنا جواب خود پیش ہو کر دیا، یا کس نے سوال نامے کے بعد اپنا جواب دیا، اس حوالے سے کمیشن نے کچھ بھی کلیئر نہیں کیا۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر ہم کمیشن رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں جو بیانات ہیں اس میں رومن میں جو ہیں وہ ان جوابات کے پیجز نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ایک طرح سے کنفیوژن جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ کافی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ اہم پہلو بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ وہی فیض آباد دھرنا فیصلہ ہے جس کے بعد جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کو ایک صدارتی ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر بعد میں عمران خان جی ایڈمٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہم نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ ریفرنس دائر کیا اور یہ ہماری غلطی تھی، اور وہ اس غلطی کو اوپنلی بھی بعد میں تسلیم کرتے رہے ہیں۔ اور کمیشن میں اور رپورٹ میں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے نقائص موجود ہیں جس کی کورٹ نے بھی نشاندہی کی ہے۔ تو اس سے ایک چیز تو بہرحال عیاں ہوتی ہے کہ نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ ٹی او آرز کے برخلاف ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو ہی مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ خامیوں سے بھرپور ہے، اور جو اصل ٹاسک اس کمیشن کو دیا گیا تھا اس کے مطابق اس کمیشن نے کام ہی نہیں کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور وفاقی حکومت اس کے اوپر اپنا کیا جواب جمع کرواتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔